جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کی تربیت میں تدریج ہے، آپ کی تربیت میں شفقت و رحمت ہے، آپ کی تربیت میں عملی مشق ہے، آپ کی تربیت میں عقلی طور پر قانع کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اپنی تربیت میں نو بنو وسائل کا استعمال کیا ہے۔ ہم مختصراً ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی تعلیم کے طرز عمل کو مکمل انداز سے سمجھ سکیں۔ جہاں تک تعلیم میں تدریج کا معاملہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جہاں آپ نے تدریج کو اختیار کیا۔ خود آپ کی دعوت، جو اسلام کی دعوت آپ نے لوگوں کے بیچ پھیلائی ہے، اس میں بھی تدریج ہے۔ پہلے آپ نے انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دی، پھر سری طور پر لوگوں کو دعوت دی، پھر جہری طور پر لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے اپنی دعوت کو جاری و ساری رکھا۔ جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے وہاں بھی آپ نے تدریج کو بھرپور طریقے سے برتا ہے۔ صحابی جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حذاورہ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا۔ جندب کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور نوجوان تھے اور آپ کے ساتھ تھے، تو ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر قرآن کو سیکھا، اور جب ہم نے قرآن کو سیکھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ تو یہ تدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں تھی کہ آپ نے پہلے ایمان کو سکھایا، توحید کو سکھایا، پھر قرآن مجید کو سکھایا۔ اسی طریقے سے دوسری اہم خوبی جو آپ کی تربیت و تعلیم میں ہم پاتے ہیں وہ شفقت و رحمت ہے۔ آپ نہایت ہی شفقت کے ساتھ، نہایت ہی نرمی کے ساتھ تعلیم دیتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، ان میں ایک وہ واقعہ ہے جو معاویہ بن الحکم کی روایت میں موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے ایک شخص نے چھینکا، اور میں نے نماز کے دوران اس کی چھینک پر یرحمک اللہ کہہ دیا۔ جب اس نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں جیسے ہی ہم نے یرحمک اللہ کہا، لوگ آنکھوں کے اشارے سے مجھے منع کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبأبی هو وأمی ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پیارے نبی نے نہ تو مجھے ڈانٹا، نہ تو مجھے مارا، نہ تو مجھے گالی دی، بلکہ مجھے کیا کہا، جواب سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں کچھ بھی بولنا درست نہیں ہے، نماز تو تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرآن کا پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن الحکم کی تربیت کی اور انہیں سکھایا کہ نماز کے دوران ہمیں کچھ بھی نہیں بولنا ہے۔ اور یہ جو تعلیم کا انداز تھا یہ نہایت ہی مؤثر انداز تھا، جس نے تعلیم اور سکھانے کے سلسلے میں ایک بہترین مثال قائم کی۔ تعلیم کے سلسلے میں ایک اہم چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ عملی مشق ہے۔ آپ نے ضرورت پڑنے پر عملی طور پر بھی سکھایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک لڑکا بکرے کی کھال اتار رہا ہے، لیکن وہ اچھے انداز سے کھال نہیں اتار رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ ہٹو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ بکرے کی کھال کیسے اتارنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کھال کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ بغل تک کھال کے اندر پہنچ گیا، اور اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے آپ نے کر کے دکھایا اور کر کے سکھایا، اور اس بچے کو بتایا کہ اس طریقے سے ہمیں بکرے کی کھال اتارنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
تو جب ہم تعلیم و تربیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے کبھی سامنے والے کے عقل کے حساب سے اسے جواب دیا، کبھی اس کے تلخ سوال کا بھی نہایت ہی مؤثر انداز سے جواب دیا، کبھی عملی طور پر کر کے دکھایا، اور کبھی نرمی برت کر کے آپ نے سکھانے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو بہترین مربی اور بہترین معلم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی کوئی مثال انسانیت میں نہیں ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلیم و تربیت کا جو انداز ہمیں ملتا ہے اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔